نہمیہ 12واں باب۔ وہ کاہن اور لاوی جو زربابل بنی سالتیل اور یشو کے ساتھ گئے سو یہ ہیں: سیرایا، یرمیا، عزرا، امریا، مالوک، حتوش، سکھنایا، رہوم، مرموت، ادو، جنتو، ابھایا، میامین، مدھایا، بلجا، سمیا اور یویاریب، یدوایا، سلو اموک، خلکیا، یدوایا۔ یہ یشو کے دنوں میں کاہنوں اور ان کے بھائیوں کے سردار تھے، اور یہ لاوی تھے: یشو، بنوی، قدمیل، سیربھیا، یہودا اور متنایا، جو اپنے بھائیوں سمیت شکر گزاری پر مقرر تھے، اور ان کے بھائی بکو، بکایا اور انو ان کے سامنے اپنے اپنے پہرے پر مقرر تھے۔ اور یشو سے یویاکیم پیدا ہوا، اور یویاکیم سے الیاسب پیدا ہوا، اور الیاسب سے یدو پیدا ہوا، اور یدو سے یونتن پیدا ہوا، اور یونتن سے یدو پیدا ہوا۔ اور یویاکیم کے دنوں میں یہ کاہن آبائی خاندانوں کے سردار تھے: سیرایا سے میرایا، یرمیا سے حنانیہ، عزرا سے مسالم، امریا سے یہوحنان، ملکو سے یونتن، سبنیا سے یوسف، حاریم سے ادنا، مریوت سے خلکی، ادو سے ذکریا، جنتون سے مسلام، ابھیا سے ذکری، بنیامین سے موادیہ سے فلیتی، بلجا سے سمو، سمیا سے یہونتن، یویاریب سے متنی، یدھایا سے عزی، سلی سے کلی، اوماک سے عبر، خلکیا سے حسابیہ، یدھایا سے نتنیل، الیاسب اور یویدا۔ اور یوحنان اور یودا کے دنوں میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار لکھے جاتے تھے۔ اور کاہنوں کے دارا فارسی کی سلطنت میں بنی لاوی کے آبائی خاندانوں کے سردار یوحنان بن الیاسب کے دنوں تک تواریخ کی کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ اور لاویوں کے رئیس حسبایا، سربیا اور یشو بن قدمیل اپنے بھائیوں سمیت آمنے سامنے باری باری سے مرد خدا داؤد کے حکم کے مطابق حمد اور شکر گزاری کے لیے مقرر تھے۔ متنایا اور بکو، بکایا اور ابدھایا اور مسلام اور تلمون اور اکوب دربان تھے، جو پھاٹکوں کے مخزنوں کے پاس پہرا دیتے تھے۔ یہ یویاکیم بن یشو بن یوصدق کے دنوں میں، اور نہمیہ حاکم اور عزرا کاہن اور فکیہ کے دنوں میں تھے۔ اور یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا کہ ان کو یروشلم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی خوشی جھانج اور ستار اور بربط کے ساتھ شکر گزاری کر کے اور گا کر تقدیس کریں۔ سو گانے والوں کی نسل کے لوگ یروشلم کے گرد و نواح کے میدان سے اور نتوفاتیوں کے دیہات سے اور بیت الججال سے بھی اور جبا اور ازماؤت کے کھیتوں سے اکٹھے ہوئے، کیونکہ گانے والوں نے یروشلم کے گردا گرد اپنے لیے دیہات بنا لیے تھے، اور کاہنوں اور لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور انہوں نے لوگوں کو اور پھاٹکوں کو اور شہر پناہ کو پاک کیا۔
تب میں یہودا کے امیروں کو دیوار پر لایا، اور میں نے 2 بڑے غول مقرر کیے جو حمد کرتے ہوئے جلوس میں نکلے۔ ایک ان میں سے داہنے ہاتھ کی طرف دیوار کے اوپر سے کوڑے کے پھاٹک کی طرف گیا، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، یعنی ہوسیا اور یہودا کے آدھے سردار عزریا، عزرا اور مسالم، یہودا اور بنیامین اور سمیا اور یرمیا، اور کچھ کاہن زادے نرسنگے لیے ہوئے، یعنی زکریا بن یونتن، بن سمیا، بن متنایا، بن مکھایا، بن زکور، بن آصف، اور اس کے بھائی سمیا اور عزریل اور مللی اور جللی اور مائی اور نتنیل اور یہودا اور حنانی مرد خدا داؤد کے باجوں کو لیے ہوئے جاتے تھے، اور عزرا فکیا ان کے آگے آگے تھا، اور وہ چشمہ پھاٹک سے ہو کر سیدھے آگے گئے اور داؤد کے شہر کی سیڑھیوں پر چڑھ کر شہر پناہ کی اونچائی پر پہنچے، اور داؤد کے محل کے اوپر ہو کر پانی پھاٹک تک مشرق کی طرف گئے، اور شکر گزاری کرنے والوں کا دوسرا غول، اور ان کے پیچھے پیچھے میں اور آدھے لوگ ان سے ملنے کو دیوار پر تنوروں کے برج کے اوپر چوڑی دیوار تک، اور افرائیمی پھاٹک کے اوپر پرانے پھاٹک اور مچھلی پھاٹک اور حنانیل کے برج اور حمایہ کے برج پر سے ہوتے ہوئے بھیڑ پھاٹک تک گئے، اور پہرے والوں کے پھاٹک پر کھڑے ہو گئے۔ سو شکر گزاری کرنے والوں کے دونوں غول اور میں اور میرے ساتھ آدھے حاکم خدا کے گھر میں کھڑے ہو گئے، اور کاہن الیاکیم، مسایا، منیامین، مکھایا، الیوانی، زکریا، حنانیہ نرسنگے لیے ہوئے تھے، اور مسایا اور سمیا اور علیزر اور عزی اور یہوحنان اور ملکیا اور ایلام اور عزر اپنے سردار گانے والے عزرخیا کے ساتھ بلند آواز سے گاتے تھے، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی۔ سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ اسی دن لوگ خزانہ کی اور اٹھائی ہوئی قربانیوں اور پہلے پھلوں اور دے یکیوں کی کوٹھڑیوں پر مقرر ہوئے، تاکہ ان میں شہر شہر کے کھیتوں کے مطابق جو حصے کاہنوں اور لاویوں کے لیے شرع کے مطابق مقرر ہوئے ان کو جمع کریں، کیونکہ بنی یہودا کاہنوں اور لاویوں کے سبب سے جو حاضر رہتے تھے خوش تھے، سو وہ اپنے خدا کے انتظام اور طہارت کے انتظام کی نگرانی کرتے رہے، اور گانے والوں اور دربانوں نے بھی داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، کیونکہ قدیم زمانہ سے داؤد اور آصف کے دنوں میں ایک سردار مغنی ہوتا تھا، اور خدا کی حمد اور شکر کے گیت گائے جاتے تھے، اور تمام اسرائیل زربابل کے اور نہمیہ کے دنوں میں ہر روز کی ضرورت کے مطابق گانے والوں اور دربانوں کے حصے دیتے تھے۔ یوں وہ لاویوں کے لیے چیزیں مخصوص کرتے، اور لاوی بنی ہارون کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ نہمیہ 13واں باب۔
اس دن انہوں نے لوگوں کو موسیٰ کی کتاب میں سے پڑھ کر سنایا، اور اس میں یہ لکھا ملا کہ امونی اور موابی خدا کی جماعت میں کبھی نہ آنے پائیں، اس لیے کہ وہ روٹی اور پانی لے کر بنی اسرائیل کے استقبال کو نہ نکلے، بلکہ بلعام کو ان کے خلاف اجرت پر بلایا تاکہ ان پر لعنت کرے، پر ہمارے خدا نے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا۔ اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر انہوں نے ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ اس سے پہلے الیاسب کاہن نے، جو ہمارے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں کا مختار تھا، توبیہ کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک بڑی کوٹھڑی تیار کی تھی، جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دے یکیاں، جو حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھیں، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پر ان ایام میں یروشلم میں نہ تھا، کیونکہ شاہ بابل ارتخشاشتا کے 32ویں برس میں بادشاہ کے پاس گیا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے بادشاہ سے رخصت کی درخواست کی، اور میں یروشلم میں آیا اور معلوم کیا کہ خدا کے گھر کے صحنوں میں توبیہ کے واسطے ایک کوٹھڑی تیار کرنے سے الیاسب نے کیسی خرابی کی ہے۔ اس سے میں نہایت رنجیدہ ہوا، اس لیے میں نے توبیہ کے سب خانگی سامان کو اس کوٹھڑی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں نے حکم دیا اور انہوں نے ان کوٹھڑیوں کو صاف کیا، اور میں خدا کے گھر کے برتنوں اور نذر کی قربانیوں اور لبان کو پھر وہیں لے آیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ لاویوں کے حصے ان کو نہیں دیے گئے، اس لیے خدمت گزار لاوی اور گانے والے اپنے اپنے کھیت کو بھاگ گئے ہیں۔ تب میں نے حاکموں سے جھگڑا کر کے کہا کہ خدا کا گھر کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں نے ان کو اکٹھا کر کے ان کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ تب سب اہل یہودا نے اناج اور مے اور تیل کا 10واں حصہ خزانوں میں داخل کیا، اور میں نے سلمیہ کاہن اور صدوق فکیہ اور لاویوں سے فدھیایا کو خزانوں کے خزانچی مقرر کیا، اور حنان بن زکور بن متنایا ان کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ دیانتدار مانے جاتے تھے، اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دینا ان کا کام تھا۔ اے میرے خدا، اس کے لیے مجھے یاد کر، اور میرے نیک کاموں کو جو میں نے اپنے خدا کے گھر اور اس کی رسوم کے لیے کیے مٹا نہ ڈال۔ انہی دنوں میں نے یہودا میں باز کو دیکھا جو سبت کے دن حوضوں میں پاؤں سے انگور کچل رہے تھے، اور پولے لا کر ان کو گدھوں پر لادتے تھے۔ اسی طرح میں اور انگور اور انجیر اور ہر قسم کے بوجھ سبت کو یروشلم میں لاتے تھے، اور جس دن وہ کھانے کی چیزیں بیچنے لگے میں نے ان کو ٹوکا، اور وہاں سور کے لوگ بھی رہتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کا سامان لا کر سبت کے دن یروشلم میں یہودا کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ تب میں نے یہودا کے امرا سے جھگڑا کر کے کہا، یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے اور سبت کے دن کی بے حرمتی کرتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں
نہیں لایا، تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب لاتے ہو۔ سو جب سبت سے پہلے یروشلم کے پھاٹکوں کے پاس اندھیرا ہونے لگا تو میں نے حکم دیا کہ پھاٹک بند کر دیے جائیں، اور حکم دیا کہ جب تک سبت گزر نہ جائے وہ نہ کھلیں، اور میں نے اپنے چند نوکروں کو پھاٹکوں پر رکھا کہ سبت کے دن کوئی بوجھ اندر آنے نہ پائے۔ سو بیوپاری اور طرح طرح کے مال کے بیچنے والے 1 یا 2 بار یروشلم کے باہر ٹکے۔ تب میں نے ان کو ٹوکا اور ان سے کہا کہ تم دیوار کے نزدیک کیوں ٹک جاتے ہو؟ اگر پھر ایسا کیا تو میں تم کو گرفتار کر لوں گا۔ اس وقت سے وہ سبت کو پھر نہ آئے، اور میں نے لاویوں کو حکم کیا کہ اپنے آپ کو پاک کریں اور سبت کے دن کی تقدیس کی غرض سے آ کر پھاٹکوں کی رکھوالی کریں۔ اے میرے خدا، اسے بھی میرے حق میں یاد کر، اور اپنی بڑی رحمت کے مطابق مجھ پر ترس کھا۔ انہی دنوں میں نے ان یہودیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اشدودی اور امونی اور موابی عورتیں بیاہ لی تھیں، اور ان کے بچوں کی زبان آدھی اشدودی تھی، اور وہ یہودی زبان میں بات نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر قوم کی بولی کے مطابق بولتے تھے۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی، اور ان میں سے بعض کو مارا، اور ان کے بال نوچ ڈالے، اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا، اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا، اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا، اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ اور الیاسب سردار کاہن کے بیٹے یدو یدا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہرونی سنبلت کا داماد تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا، ان کو یاد کر، اس لیے کہ انہوں نے کہانت کو اور کہانت اور لاویوں کے عہد کو ناپاک کیا ہے۔ یوں ہی میں نے ان کو کل اجنبیوں سے پاک کیا، اور کاہنوں اور لاویوں کے لیے ان کی خدمت کے مطابق اور مقررہ وقتوں پر لکڑی کے ہدیے اور پہلے پھلوں کے لیے حلقے مقرر کر دیے۔ اے میرے خدا، بھلائی کے لیے مجھے یاد کر۔